شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، لوگوں میں سب سے بہتر اور اچھا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ آدمی جو کسی گھاٹی میں تنہا اللہ کی عبادت کرتا ہو اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن میں صبح کو آپ سے قریب ہوا اور ہم چل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے، اور بے شک یہ عمل اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے ہی مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور آدھی رات میں آدمی کا نماز تہجد ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ سجدہ 16 تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا ان تمام باتوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے وہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، کیا ہم جو بولتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ، تیری ماں تجھ پر روئے، لوگ اپنی زبانوں کی کارستانیوں کی وجہ سے ہی اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔